قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو سکتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر خود جسٹس اکرام اللہ خان یہ 6 مہینوں کے اندر جو ہیں دوبارہ انہوں نے ری امپلائمنٹ حاصل کی. پھر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو پنشن لیتا ہو وہ سرکار سے دوسری تنخواہ نہیں لے گا. اور اسی طرح جو وکلاء لیے ہیں ڈائریکٹ، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو کبھی موقع نہیں دیا گیا، تو ان گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا. تیسری بات جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے اس عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی ایام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے دائر کی گئی عذرداریوں کی سماعت کر رہا ہے. اور اب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹریبیونل بن گئے ہیں. سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہی فارم 45 ہمارے فارم 45 کے ساتھ چیک کرنا تھا، جو اتنا بھی نہیں کیا گیا. اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پہ نتائج میں دھاندلی کی گئی. پاکستان کی آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی چوری کبھی نہیں ہوئی ہے. اور اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں، پاکستانیوں کے حق ووٹ جو چوری کیا گیا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے. میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو سٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر جینوئن جو امیدواران ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کی ممبرشپ ریسٹور ہوتی ہے تو پورے یہ جو لینڈسکیپ ہے حکومت سازی کا وہ تبدیل ہوتا ہے. ہم نے اپنے تئیں بحیثیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل کے اور بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 5 آئین کے تحت یہ میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں ایسے سگنیفیکنس معاملات پہ اپنے فرائض ادا کروں. لہٰذا میں نے پٹیشن آج دائر کر دی ہے. امید ہے کہ جلد یہ بینچ کے سامنے مقرر ہوگی. اس میں انتہائی اہم نوعیت کے معاملات میں نے اٹھائے ہیں اور اس پہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تقدیر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میری استدعا تو یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ اس کو سنے، کیونکہ اس سے اہم نوعیت کا مقدمہ کبھی آیا ہی نہیں.